سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شیعہ آدمی کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے گھر سے کھانا کھانا، اس کا شرعن حکم کیا ہے؟ جو شرعن جائز نہیں بلکہ وہ حرام ہوتے ہیں، تو پھر ان کے گھر سے انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ عمومی طور پر ہو یا ان کی کسی مجلس کا جو ہے، یا ان کی کسی محفل یا ان کی کسی اور اس طرح کے رسم و رواج کے مطابق کا ہو، تو پھر انسان کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ میل جول سے بچنا چاہیے، کہیں انسان کے عقائد کے اندر ہی فساد اور خرابی لازم نہ آ جائے۔ تو لہٰذا جتنا بچاؤ اور پرہیز کیا جائے گا اتنا انسان کے لیے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ کرن مرکز نالو جدا ہو جاوے تے بے نور ہو جاندی ہے، دریا تو پانی نکھڑ جاوے تو چھپڑ بن جاندا ہے، مسلمان محمد نو چھڑ دے وے تا شیطان بن جاندا ہے۔ تسی اگر تاجدار مدینہ دی ذات مسلمان نہیں سمجھو گے تو دن بدن نے فرقہ واریت اور ان عذاباں چو کدی بھی نکل نہیں پاؤ گے، اور فرقیاں دی دوڑ یہ کہ انہاں نے ذات تو اس اعلیٰ صفات تو دور کر دیتا جاوے۔ ایک کرن پتا دے رہی ہے کہ اس دا مرکز نال رابطہ ہے معمولی، لیکن مرکز دی خبر دے رہی ہے۔ یاد رکھنا جوانو، اگر ایک کرن اپنے مرکز نالو جدا ہو جاوے تو یہ بے نور ہو جائے گی۔ کرن مرکز نالو جدا ہو جاوے تے بے نور ہو جاندی ہے، دریا تو پانی نکھڑ جاوے تو چھپڑ بن جاندا ہے، مسلمان محمد نو چھڑ دے وے تا شیطان بن جاندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے مرکز دا نام مصطفیٰ ہے۔ خدا تو نباد رکھے، بہت شکریہ۔ فرقہ نہ دسو، پیدا ہوندے بچے نو ایتھے تربیت فرقے دے لحاظ نال کیتی جاندی ہے، فرقہ نہ دسو، میں آکھدا اس نو سنبھلن دے، جدو اس نو پہچان چیزاں دی شروع ہو جاوے تو پھر اس نو سب تو پہلے جس ذات دی پہچان کرانی ہے وہ ذات احمد مجتبیٰ ہے، وہ ذات محمد سب تو پہلے، بعد از خدا جس ذات دی اطاعت ہے، جس ذات دی پیروی کرنی ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ میرا یہ مننا ہے اور میں ویکھدا جوانو، اگر اس بادشاہ دی اگر سمجھ آ جاوے تو ساریاں چیزاں دی سمجھ آ سکتی ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ نو ٹھیک طرح نہیں سمجھا جائے گا تو کدی دین دی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر مصطفیٰ دے پیچھے ٹورے گا تو اس نو ہارو دروازہ نظر آئے گا جتھے جتھے نبی رکے۔ ہائے ہائے ہائے، ہارو انسان نظر آئے گا جس دی تاجدار مدینہ نے عزت کی تھی۔ یاد رکھے جوانوں، صرف عزت آلے نظر نہیں آنگے، یعنی وہ بھی نظر آنگے جنہاں نے محفل اچ بہایا، تو وہ بھی نظر آنگے جنہاں نے محفل اچ اٹھایا۔ ہائے ہائے، مسلمان بن کے بولنا ہے، پھر کے بعد کر لواں گے۔ کیا بات ہے میرے بھائی، مل کے حیدری۔ تو بچاؤ دے پروگرام ہوئے لیکن اس ذات دی اطاعت نہیں ہوئی۔ میں سمجھدا اگر صرف اس ذات دا قرب نصیب ہو جاوے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے ذات نو چھپان واسطے ایسے ذات کردار ایسے 63 سال دا کہ ایک دن چڑھ دے تے نال شان مصطفیٰ کردار مصطفیٰ دا ایسا سورج ابھر دے جڑا پوری دنیا واسطے کافی ہے، پوری دنیا واسطے ایک اسوہ حسنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا، ایک سیرت تاجدار مدینہ دی پوری دنیا واسطے کافی ہے، لیکن پیچھے ٹرن نہیں دین دے۔ تاجدار مدینہ میں تک سرادرانا اللہ نے ایک رسی لمکائی عرش تو تے قرآن دے اندر اعلان کیتا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا میری رسی نو مضبوطی نال نپلوے آئے تے فرقہ فرقہ گرو گرو نہ ہوئے آئے۔ اللہ فرقے تو منع کیتا ہے، 72 73 اللہ ایک رسی لمکائی عرش تو بندیاں نال 72 ہور لمکا دیتیاں۔
بھولا بھالا مسلمان جدوں نہ رسیاں دے ہیٹھ آ کے کھلوندا ہے تو ساریاں رسیاں دا رنگ شکل ہکو جہا ویکھدا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاندہ بھی میں کیڑی رسی نہ پائیں ساریاں آدیاں میں بھی اللہ دی. تسی جا کے باہر نکلو ویکھو جوانو فرقے دے اندر جا کے ویکھو سارے ہی مطمئن کہ جنت ساڈی ہے تے ساڈے واسطے تے اساں ہی جانا سارے مطمئن مگر تاجدار مدینہ اعلان کر کے گئے فرمایا ایک پار ٹپنا ہے ایک نجات اللہ ہوئے گا کلاہما فی النار. فرمایا اس علاوہ جتنے ہون گے وہ ہے کیڑا ہے کہ میں نہیں دسنا ہے تساں آپ لبنا ہے. میں اکثر آدھرانا مجھ گاں لینی ہے تو انسان خود جا کے ویکھدا ہے بکرا خریدنا ہے تو خود جا کے ویکھدا ہے مر خریدنا ہے تو خود منڈی جا کے ویکھنا ہے تے دین بھاویں جتھوں لب جاوے. تساں بھی تاجدار مدینہ دے سامنے سارے میں بات نو بڑا آسان کر کے تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں میرے شیعہ سنی جواناؤ. اللہ رسی ایک لمکائیے ایک رسی سامنے رکھیے تے ایتھے شور ہی پہ گیا ہے تے سارے پیادے نے بھی اللہ دی. لیکن جدو اصل رسی دا پتہ کرنا ہوئے گا اس وقت تو دسے گا جوانو جیڑا اندر دے جیڑا گھر دے اصل حقیقت اس تو پتہ لگے گا جس دے گھر دی بات ہے جس دے سامنے رسیاں بنیاں یا جس دے سامنے وہ رسی بنائی گئی جیڑی اللہ نال منصوب ہے. تو جاؤ جوانو فرقیاں دا شور ودیا چھٹے امام علیہ السلام دے دور تے سارے آکھے آئے تو ہی بندے پڑھ کے گئے تے اپنے اپنے انہاں فرقے بنا لے تے سارے اپنے اپنے درساں وچ بیٹھ کے آکھے اے بھی اللہ دا فرقہ تے بھی اللہ دی رسی تے بھی اللہ دی رسی. سارے بندے اکٹھے ہو کے صادق آل محمد کو لے کہ مولا وہ اللہ کی رسی کون ہے جس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. فرمایا وہ میرے جد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خدا بات میرے محترم سامعین ساڈی اج حالت کی ہو گئی. اج علی مجلس اس جوان واسطے جڑا فرقہ وریت دیاں زنجیراں نو توڑ کے عالم اسلام واسطے کوئی کم کرنا چاہندا ہے. اج علی مجلس اس جوان واسطے مرحومہ مغفورہ دے بلندی درجات دے ذکر دی اس مجلس سے کوئی شے نال لے جانا مامین. ساڈی حالت ہو گئی ہے کہ اگر آج 4 فرقے دے بندے کسے صف وچ کھڑے ہو جاویے تو نماز دی شکل بھی ہک نہیں بندی. نبی ہکن طریقہ نماز بھی حضور دا ہے کہ انج نہیں ہویا کہ تاجدار مدینہ فجر ہاتھ بن کے پڑھائیے تو زور لے کھول لین. انج نہیں ہویا. طریقہ ہے کیے لبنا تو آپ ہی ہے. میں نہیں دسنا بھی تاجدار مدینہ ہاتھ بن کے نماز پڑھائیے یا ہاتھ کھول کے. یہ تسی خود تلاش کرو. میں اس وجہ تو نماز دا نام لے رہے ہیں چونکہ عالم اسلام دے اندر اور اللہ دے کلام دے اندر جس عبادت دا سب تو زیادہ زور دیتا گیا وہ سجدہ ہے وہ صلاۃ ہے وہ نماز ہے. پچھلے قبرائیں ٹر گیا نو بھی صدبہ احترام عرض کرنا چاہنا کہ ساڑھے تک کوئی چیز زکاة دی تبات نہیں کردا روزے دی تگل ہی نہیں کردا. روزے دا ٹائم بھی ایک نہیں سارے مسلمانہ دا. ساڑھا ٹائم ہوندے ہیں تھی انجی کوئی شے نہیں بچ دی. روزے دا بھی ایک ٹائم نہیں. پوری امت حال ویکھیے نا جوانوں جڑے ارکان دین انہاں پہلی نماز ہے. میں روزے تے بات کردہ میں زکاة تے بات کردہ میں خمس تے بات کردہ میں نماز دی اس وجہ تو نماز دا لفظ سامنے واضح کیتا ہے چونکہ نماز تاجدار مدینہ بند کمرے چ نہیں پڑھائی. نماز حضور نے میدان اچ پڑھائیے کوئی ابو قبیس تے پڑھائیے مقام ابوا تے پڑھائیے مکہ وچ پڑھائیے مدینہ وچ پڑھائیے 83 تو زیادہ غزوات وچ پڑھائیے بدر وچ پڑھائیے احد وچ پڑھائیے خیبر وچ پڑھائیے خندق وچ پڑھائیے غار وچ پڑھائیے. اگر پیچھے 30,000 ان تو سامنے تاجدار مدینہ 60,000 آنکھ ویکھ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ویکھنا کہ اسی 1446 سال دے بعد اسی مسلمان کس مقام تے کھلوتے ہیں. اسی اج اس مقام اتے کھلوتے ہیں ولایت امیر المومنین محمد وآل محمد اطاعت حسین ابن علی دا غم کلا سالکم علی اجرن اللہ. یہ تو بعد دے مسئلے جیڑا عمل تاجدار مدینہ نے 63 سال کرایا ہے میرے جوانہ ہو اس تے اجماع نہیں ہے، میدان اچ کرایا تے ساری مطمئنن بھئی تاجدار مدینہ نے ایتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھائیے. میرا ہاتھ بننا کھولنا موضوع نہیں ہے، میں اس وجہ تو نماز دا نام لیا. 63 سال دا عمل ہے تاجدار مدینہ دا. پچھلے ساڑھے اتنی مہربانی کر دے، روزہ ہائی زکاة خم جہاد ساڑھے تک نہ پہنچایا، ساڑھے تک نماز دی شکل پہنچا دیں دے کہ آقا علیہ السلام نے نماز کی میں پڑھئے تھے. اگر ایک کوئی آکھے بے پچھلے ایڈے سیانے نان تو سیانے ہو اتنے ہائے کہ اگر تاجدار مدینہ کوئی گل اپنے چاچے ابو طالب دے کانچ بھی کیتی ہے، ہائے 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 بولی اگر میں حق آکھ رہے آتا. تاجدار مدینہ نے اگر کوئی بات اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام دے کانچ گل کیتی جاندی ہے بھئی کوئی ہور نہ سنے. احتیاط رسالت انہوں بھی لوگ کراس کر کے تو انہوں سن لیا بھئی حضور کی آکھ رہے ہیں. میں آکھنا چاہنا جے نہ کمرے دی گل سن لئیے اور نہ میدان دا عمل کیوں نہیں ویکھیا. بولو جوانوں اگر حق تے بول سکتے ہوتا اے جے نہ کمرے دی بات سن لئیے اور نہ میدان دا عمل کیوں نہیں ویکھیا. تاجدار مدینہ 63 سال اور انج پڑھیے کہ جس دی پڑھیے اس نہیں آکھیا میرا محبوب عبادت گھٹا، تیرے قدمین تے ورم آ جاندن، ہر شے بنائی تیری خاطرے. یاد رکھا ہے جوانو نماز تاجدار مدینہ دی زندگی دا 63 سال دا عمل. 63 سال آج تک سانو اے پتہ نہیں لگیا کہ تاجدار مدینہ نے نماز کیڑی پورے عالم اسلام دی بات کر رہے ہیں ایسے گل تے لڑائیے. نماز 63 سال دا عمل تے گل صحیح نہیں اپڑی تے غدیر ایک دن دا عمل. بولے ہو جس دا بولن تیری ذات نو چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرق ہے، نہ بولے تو کیا فرق ہے. جوانو جے نہ 63 سال دی گل پوری نہیں اپڑن دیتی ہو ایک دن دا من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا ہو.